کو بتا رہا ہوں تخت اور تاج میرے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں، جس کے دروازے پہ فرشتے ہیں، جس کے دہلیز پہ تارا اترے، جس پہ میں خود درود پڑھوں، یہ خلیفہ ہے۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ تخت تاج حکومت یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں۔ کائنات کے سب سے بڑے رسول کے سامنے عرب کے سرداروں نے آ کے مکے میں حضرت ابو طالب کے گھر بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر ہم تجھے عرب کی بادشاہ دیں، وقت میرے سامنے بڑا مختصر ہے، میں جلدی جلدی امام رضا پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تجھے عرب کی بادشاہ دیں اور ہم تجھے بڑے گھر کا رشتہ دیں تو کیا تو اپنے اللہ کی بات چھوڑ دے گا؟ رسالت مآب کو یہ پہلا لالچ تھا جو مکے میں دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہم تجھے سرداری بھی دیتے ہیں، رشتہ بھی دیتے ہیں۔ جو امام رضا سننے کے لیے آئے مکہ کے لوگوں نے حضرت ابو طالب کے گھر بیٹھ کے کہا، اور انہوں نے دوسری بات بھی کہی تھی، انہوں نے کہا ایک بات اور کر لے، تو کہتا نا کہ ہم تیرے خدا کو مان لیتے ہیں، جہاں ہم اتنے خداؤں کو مان رہے تیرا بھی ایک مان لیں۔ تیرے خدا کو نہ ماننے پہ ہمیں اعتراض نہیں کہ ہم اسے نہیں مانیں گے، مان لیں گے۔ تیرے خدا کو ماننا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو نظر بھی نہیں آتا۔ ہم تو اپنے گھر میں الماریوں میں بت بنا کے بیٹھے ہوئے، تیرے نہ نظر آنے والے کو مان لیں گے۔ تو رسول نے کہا پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ انہوں نے کہا لڑائی اس بات کی ہے ہم تیرے اللہ کو مان لیں گے، تو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہہ۔ آپ ذہنی طور پہ قریب ہو گئے اور نتیجہ آ جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم تیرا مان لیں گے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہہ، ہم تیرے کو سچا کہہ لیں گے تو ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا نہ کہہ۔ یہ لڑائی شروع سے ہے، یہ کافروں کا پرانا مزاج ہے کہ ہم تمہارا سچا مان لیتے ہیں، ہمارے جھوٹوں پہ لعنت چھوڑ دو۔ یہ مزاج اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ کفر کا مزاج ہے۔ سب کو راضی رکھنا منافق کی علامت ہوتی ہے۔ مذہب اسلام میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ مذہب اسلام کا قانون ہے لا نہیں، ہم پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں۔ جسے نہیں سمجھ آئی ہم پہلے تبرہ کرتے ہیں پھر تولا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ہم تجھے بادشاہی بھی دیں، بڑے گھر کا رشتہ بھی دیں، رسول کے جواب اسلامیات میں لکھے ہیں۔ رسول نے کہا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہاری حکومت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ حکومت لے کے آئے تھے کہ شاید نبوت حکومت سے مرعوب ہو جائے گی، نبی نے تخت اور تاج پر ٹھوکر مار دی۔ پھر یہی حکومت چل کے علی کے سامنے آئی، علی نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا ہے۔ یہی حکومت سچ سچ کے حسن کے سامنے آئی، حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہی حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آئی، حسین نے کربلا میں چیر کے رکھ دیا۔ یہی حکومت روب بن کے سجاد کے سامنے آئی، سجاد نے شام کی گلیوں میں رول کے مار دیا۔ یہی حکومت باقر کے سامنے آئی، باقر نے کمسنی میں شکست دے دی۔ یہی حکومت پھر دھمکی بن کے جعفر کے سامنے آئی، اپنے سچے خطبوں سے ان کی جہالت کا منہ کھول دیا۔ یہی حکومت کاظم کے سامنے آئی، کاظم نے 14 سال زنجیریں پہن لی لیکن حکومت کو اپنی چوٹی کی نوک پہ رکھ لیا۔ ادھر رضا کا دور آیا، پھر وہی کافر جو اسلام کے لبادے میں تھے رضا کے سامنے آ کے کہتے ہیں حکومت بھی لے لے رشتہ بھی لے لے۔ بسم اللہ۔ ہم تجھے حکومت بھی دیتے ہم تجھے رشتہ بھی دیتے۔ امامت میں اور خلافت میں فرق ہے، فرق کی وضاحت کروں گا کیونکہ مجھے 30 منٹ کے اندر تقریر مکمل کریں۔ امامت اور خلافت میں فرق ہے۔ امامت والوں کے ہاں بیٹیاں دے کے عزت نہیں لی جاتی، رشتے لے کے عزت لی جاتی۔ امام رضا کے سامنے حکومت پھر آ گئی اور کہا گیا کہ ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں۔ جو نوجوان نسل میرے سامنے تشریف فرما ہے، ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، مامون اور امین، ایک کی ماں کا تعلق عرب سے تھا، ایک کا عجم کے ساتھ تھا۔ حکومت کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی۔ اب مامون رشید یہ چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے لوگوں کو ہوگی اہل بیت کے قریب ہے، لہٰذا اس نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے امام رضا کو ولی عہدی دی۔
اکثر یہ بچے مجلسوں پہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ مرتد تھا اور ملعون تھا، امام نے اس کی ولی عہدی کیوں قبول کی؟ امام نے دربار میں آ کے کہا تھا کہ اگر عزیز مصر کی ولی عہدی یوسف لے سکتا ہے۔ ایک شخص نے بابا جی مولا امیر المومنین سے آ کے کہا یا علی آپ یہاں بیٹھے ہیں اور فلاں بندہ مسلمان وہ خلیفہ بن گیا۔ علی نے ایک جواب دے کے ہی سارا جھگڑا ختم کر دیا۔ اس کا اس سے لوگوں نے خلیفہ بنا لیا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب فرشتے اس کے دروازے پہ آنے شروع ہو گئے ہیں؟ امامت کو تخت اور تاج اور حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں۔ امام رضا تفصیل سے پڑھتا 1 گھنٹے کا مسئلہ، ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول کیا۔ ولی عہدی کو قبول کرنے کے بعد امام رضا کو بلایا گیا۔ امام مدینہ سے نکلتے ہیں، بذریعہ نیشا پور۔ امام کا مکمل سفر اگر پڑھا جائے تو بڑا ہی تفصیلی اور بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا مسئلہ۔ نیشا پور سے گزرتے ہوئے امام خراسان پہنچتے، امام رضا کو تخت دیا جاتا، اعلیٰ مسند امام کے لیے لگایا جاتا۔ مسند لگانے کے بعد مامون رشید دربار میں رش کرتا ہے۔ امام نے کہا یہ تم رش اکٹھا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی بیعت کروانے کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت کروائیں۔ امام رضا بیٹھ گئے۔ امام نے کہا بیعت کرواؤ۔ لوگ آ کے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہو۔ مامون رشید کی کرسی علیحدہ، امام کی مسند علیحدہ۔ تھوڑی دیر کے بعد مامون نے بولا فرزند رسول ہم آپ کی بیعت کروانا چاہتے ہیں، آپ بیعت کروا کیوں نہیں رہے؟ تو امام نے کہا کریں بیعت۔ مامون رشید نے کہا کیسے کریں؟ آپ ہاتھ بڑھائیں گے تو کوئی بیعت کرے گا۔ اب علی پور چتھا میں یہ لفظ آیا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا آپ یوں کریں گے تو کوئی بیعت کرے گا۔ امام نے کہا بدبخت تجھے نہیں پتا حجت کسی کے آگے یوں نہیں کرتے۔ جو نوجوان نسل بیٹھی امامت کی ہاں بیعت کا طریقہ یہ نہیں، ہم ایسے بیعت نہیں کروا۔ امام رشید نے کہا کہ ہم تو نسل در نسل ایسے کروا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی۔ میں پوری ہسٹری کا کلیجہ آپ کے ہاتھوں میں رکھ رہا ہوں۔ سقیفہ سے بیعت یوں ہوئی تھی۔ آج بھی جتنے چوری کام ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے کرے؟ امام نے فرمایا ایسے تو بیعت نہیں ہوئی۔ ماموں نے کہا کیسے ہوگی؟ امام نے کہا ہمارے ہاں بیعت ایسے ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ بیعت آپ کے ہاں ایسے کب سے ہوتی ہے؟ امام نے فرمایا تو نے غدیر میں میرے دادی علی کا ہاتھ نہیں دیکھا؟ جو اہل علم بیٹھے ہیں امام رشید نے اسے اپنی شرمندگی سمجھا اور فوراً کہنے لگا خاندان رسول آپ تو ہر بات میں اپنی فضیلت نکال لیتے ہیں، ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے، ایسے بھی بیعت ہو سکتی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اس میں قرآن کی نفی ہے، اس میں قرآن کا اقرار ہے۔ امام رشید نے کہا کون سی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ بیعت ایسے نہیں ایسے ہوتی ہے؟ امام نے فوراً کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہا ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا۔ ہمارے ہاں بیعت یوں ہوتی، امامت یوں بیعت نہیں کرواتی، خلافت والے یوں کرواتے، امامت والے یوں کرواتے۔ امام نے فرمایا ہمارے ہاں بیعت یوں ہوتی ہے۔ اب جملے کو لطف لینا، یہ خطابت کی ایک لطافت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ امامت کے ہاں بیعت ایسی ہوتی۔ اب پتہ چلا کہ غازی کے علم پہ ہاتھ کیوں؟ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا۔ اور جب الیکشن کے دن آتے ہیں نا، کوئی امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے ڈور ٹو ڈور کمپین کے لیے نکلتے ہیں، تو جب ایک گھر میں جاتے ہیں وہاں سے ووٹ مانگتے ہیں، اگلے گھر میں ایک ایسا گھر آتا ہے جس کے اوپر پہلے پرچم لگا ہو، کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا، پرچم پی ٹی آئی کا نہیں مسلم لیگ کا لگا۔ اب مجھے بول کے بتائیں وہ اس گھر کی دستک دے گا؟ وہ فوراً اس گھر کے آگے سے گزر جائے۔ میں نے کہا یہ گھر رہ گیا، وہ کہتا نا نا نا، جب انہوں نے پرچم لگا دیا ہے نا اب یہ بکیں گے نہیں۔ مولا حسین اب انہوں نے پرچم لگا دیا، اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب یہ پرچم اتر نہیں سکتا۔ مجھے خبر ہے کہ اب ان کے پاس کوئی امید باقی نہیں رہی، اب انہوں نے پرچم لگا دیا ہے، اب انہوں نے اقرار کر لیا ہے، انہوں نے اعلان کر لیا ہے کہ ہمارا تعلق اسی پارٹی کے ساتھ ہے، اب یہ پارٹی بدل نہیں سکتے۔ ہم عالم عباس گھروں پہ اس لیے لگاتے ہیں کہ علی کا ملکر عباس کا عالم دے کے گلی بدل جائے، اسے پتہ چل جائے یہ سقیفے والوں کا گھر نہیں، غدیر والوں کا گھر ہے۔ یہ علی ولی اللہ چھوڑ نہیں سکتے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا ہمارے ہاں تو بیعت یوں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو بیعت یوں ہوتی۔ امام رضا علیہ السلام کی بیعت کا اعلان کیا گیا، بیعت کا اعلان ہو گیا،
جب بیعت ہو چکی، اب امام ولی عہد بن چکے تھے، امام نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر، پہلا سرکاری حکم نامہ دیا۔ امام نے فرمایا میرا پہلے حکم نامہ یہ ہے، اب بطور ولی عہد حکم تھا، ماننا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آج تک اسلامی ممالک روم کے سکے سے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ روم ایک عیسائی مملکت ہے، ان کے سکے کے اوپر ان کے مذہب کی تبلیغ ہے، مسلمان وہی سکہ خریدتے ہیں، اسی سے خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو مضبوط بھی کر رہے ہیں اور ان کی مذہب کی تبلیغ میں حصے دار بھی بن رہے ہیں۔ امام نے فرمایا میرا پہلا حکم نامہ یہ ہے، روم کا سکہ کوئی اسلامی ملک نہیں خریدے۔ اسے کہتے ہیں سربراہ، اسے کہتے ہیں لیڈر، یہ ہوتے ہیں دلیرانہ فیصلے۔ امام نے کوئی روم کا سکہ نہیں خریدا۔ روم کے سکے کی اس دور میں اتنی اہمیت تھی جتنی آج امریکن ڈالر کی، جو ہر ملک میں چلتا ہے، روم کا سکہ ہر ملک میں چلتا ہے۔ امام نے کہا بند کرو۔ امام رشید نے کہا فرزند رسول یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اگر ہم روم کا سکہ نہیں خریدیں گے تو ہم تجارت کیسے کریں گے؟ فرمایا جتنے اسلامی ملک ہیں یہ اپنا سکہ بنائیں گے۔ اب ولی عہد تھے، اب حکم منظور کرنا تھا۔ امام فرمایا میں حکم دے رہا ہوں سکہ تبدیل کرو۔ ٹکسال سے کہا سکہ ڈھال، وہ سکہ ڈھال کے لے کے آیا۔ امام رشید نے کہا فرزند رسول اگر روم کے سکے میں صلیب کا نشان تھا، یہ ہے اسلامی سکہ، اس پہ ہم بیت اللہ بناتے، اللہ کا گھر بنا دیتے، یہ لا الہ الا اللہ لکھ دیتے۔ امام نے فرمایا نہ سکہ میری مرضی سے بدلا ہے، نہ نقش میری مرضی سے آئے گا، حکم بھی اس کا آیا ہے، نقش بھی وہی دے گا۔ تاریخ کی کتابیں چاہو یہ منبر ڈھیر لگا دوں گا۔ امام رشید نے کہا پھر اس میں کیا لکھنا چاہیے؟ امام نے ٹکسال سے سکہ لے کے اپنے ہاتھ میں لیا، امام نے اپنی انگشتری سے مہر لگائی، سکے پہ لکھا ہوا علی ولی کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا محمد رسول اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے والا علی ولی اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن علی ولی اللہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے والا نہ اللہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ امام نے فرمایا علی ولی اللہ، سکے پر لکھا گیا۔ امام نے کہا یہ سکہ چلاؤ۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ دشمن دور ہو اور علی ولی اللہ کا سکہ چلا جائے، جو اردو خطابت سمجھتے ہیں ان کے لیے لفظ تبدیل کر دیتا ہوں، دلوں میں بغض علی تھا، جیب میں علی ولی اللہ۔ اور پھر یہ وہ سکہ ہے جس کے آگے کوئی بھی سکہ نہیں چلتا۔ علی ولی اللہ کا سکہ چل پڑا، دشمن دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، مومن بیچتے نہیں تھے۔ ہائے ہائے ہائے، دشمن سکے کو دیکھتے ہی نہیں تھے، مومن بیچتے ہی نہیں تھے، وہ قیمت سے زیادہ قیمتی سمجھتے، انہیں خبر تھی کہ یہ سکہ کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے امام باقر نے بھی سکہ جاری کیا تھا اور پھر بند کروا دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی سکہ بند ہو جائے گا، مومن گھروں میں چھپا کے رکھتے تھے۔ جب دور مشکل آ گیا تو مومن اسی سکے کو اپنے ہاتھ میں باندھنے لگے۔ کوئی پوچھتا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارا امام صاحب ہے۔ یہ دور وہ تھا جب بیوی شوہر سے مذہب چھپاتی تھی، ماں باپ بچوں سے مذہب چھپاتے تھے، یہ سکہ اس کے محب ہونے کی علامت ہوتا ہے۔